اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی۔ گلگت بلتستان پاکستان کے خوبصورت علاقے، وہاں پر سفاکیت کا ایک باب رقم ہوا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کس طرح وزیر اعلیٰ کو ناکام کیا گیا۔ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے یہ، جس طرح موجودہ حکومت نے ہر جگہ پر اپنی سفاکیت کو قائم کیا ہے، اس کی ایک مثال ہم نے آج دیکھی۔ گلگت بلتستان میں بھی شب خون مارا گیا۔ خالد خورشید خان کی حکومت تھی، خالد خورشید خان کو ہٹا دیا گیا، نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا خالد خورشید خان کی۔ خالد خورشید خان کو نااہل قرار دیا گیا، اور آج جب الیکشن کا ٹائم تھا، انتخاب ہونا تھا، اور یہ بات مکمل طور پر واضح تھی کہ وہاں پر پی ٹی آئی کا ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا۔ حکومت کی ایما پر وہاں پر دھاوا بول دیا گیا، اسمبلی کو میں پولیس داخل ہو گئی اور اسمبلی کو سیل کر دیا گیا، اسمبلی ہال کو سیل کر دیا گیا۔ وہاں پر پتہ ہے کہ نہیں جیت سکتے، عددی اکثریت بہت کم ہے، چونکہ یہ لوگ شاید 12-14 ہیں اور پی ٹی آئی والے 30 سے زیادہ ہیں۔ پھر یقین تھا کہ اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ان کا پی ٹی آئی کا ہی بنے گا، عمران خان کا بنے گا، عمران خان کا حمایت یافتہ امیدوار بنے گا، اور اسی ڈر، اسی ذلت، اسی بدنامی کے خطرے کو بھانپتے ہوئے اسمبلی پر حملہ کر دیا گیا۔ اسمبلی پر پولیس بھجوا کر کارروائی روک دی گئی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے شاید عوام سے چھپ جائیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عوام باشعور ہے، عوام کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ صاحب کو جب ان کا ایک انٹرویو کیا گیا، سہراب برکت نے کیا، تو انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھ پر پریس کانفرنس کی بھی دباؤ تھا، لالچ بھی دیے گئے خالد خورشید نے، اور خالد خورشید نے جو کل تقریر کی تھی نااہل ہونے کے بعد، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہر حالت میں خان کو واپس لانا ہے، ہماری کوششیں ہیں، ہم ہار ماننے والوں میں نہیں ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح آج وہاں پر سفاکیت کا، لاقانونیت کا مظاہرہ کیا گیا، وہ ہر جگہ پر کیا گیا، چونکہ اب یہاں پر پیسے نہیں چل سکے، ابھی تک پیسے چلانے کا موقع نہیں ملا، دھوس دھاندلی کا موقع نہیں ملا، تو پھر اسمبلی ہال پر پولیس بھجوا کر قبضہ کیا گیا۔ یہ موجودہ حکومت کی سفاکیت کی انتہا ہے، اس کے آگے کوئی بات کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اور عوام کے حقیقی نمائندے اقتدار میں آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔